السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے پاکستانیوں کو دیگر ممالک میں ملازمتیں فراہم کرنے والی 12 ریکروٹمنٹ فرمز پر پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد اب یہ پابندی شدہ فرمز پاکستان سے کارکنوں کو بیرون ملک ملازمتیں فراہم کرنے کی اہل نہیں رہیں۔ یہ امپلائمنٹ بیورو سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت کے ماتحت کام کرتا ہے۔ بیورو کے مطابق ان 12 ریکروٹمنٹ ایجنسیز پر لوگوں سے پیسے لے کر بدلے میں انہیں بیرون ملک مخصوص ملازمتیں فراہم نہ کرنے، مقرر کردہ تنخواہ نہ دینے، جعلی ویزوں کے اجراء اور دیگر ضوابط کی خلاف ورزیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ان پابندی شدہ ریکروٹمنٹ ایجنسیوں میں سے 6 کا تعلق آذربائیجان، 3 کا تعلق عراق اور 3 کا عمان سے ہے۔ ان کمپنیوں کے خلاف متاثرہ افراد کی جانب سے سینکڑوں شکایات درج کروائی گئی تھیں۔ تحقیقات کے بعد یہ ان کے خلاف دھوکہ دہی سے متعلق یہ شکایات درست ثابت ہوئیں تو ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی کا شکار ہونے والی ریکروٹمنٹ کمپنیوں میں شاہ انٹرنیشنل ایف ایل ایل سی، نظر موٹرز ایل ایل سی، آئی سی وی ایل ایل سی، سٹیزن منور لطیفی، شرکہ ارض المحیط، شرکہ امواج البحار، شرکہ سیفی البدر، کیٹلسٹ کانٹریکٹ ٹریڈنگ کمپنی، فورتھ یونین ریکنسٹرکشن ایل ایل سی اور دار الریان انٹرنیشنل ایل ایل سی کے علاوہ 3 پاکستانی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بھی شامل ہیں، جن میں سے ایجنسیاں الفتح انٹرپرائزز اور فیتھ انٹرنیشنل راولپنڈی سے کام کر رہی تھیں، جبکہ الواسع انٹرنیشنل نے اپنا دفتر لاہور میں قائم کر رکھا تھا۔ تاہم پابندی کے بعد اب یہ اپنا کاروبار نہیں چلا سکیں گی۔ دوسری خبر شامل کریں، اعلیٰ پائے کے ممتاز رہنما اور سعودی فرمانروا شاہ فیصل عالم اسلام میں آج مقبول و معروف ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کی یکجہتی کا پیغام دیا تھا، جس کے باعث وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے۔ خاص طور پر پاکستان کے باسیوں کو ان سے ہمیشہ بہت لگاؤ رہا ہے۔ اسی لگاؤ اور دلی قربت کے باعث اسلام آباد میں ان کے نام سے شاہ فیصل مسجد تعمیر کی گئی۔ ان کے کئی ایسے فیصلے تھے جو سعودی مملکت اور عالم اسلام میں ہمیشہ تحسین و توصیف کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تاہم کچھ عالمی طاقتوں کو ان کا مسلم ویژن پسند نہ آیا، جس کی بنا پر انہیں ان کے ایک قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں ہی 25 مارچ 1975 کو شہید کروا دیا گیا۔ شاہ فیصل کی بلند پایہ شخصیت اور سیاسی بصیرت کو دنیا کے سامنے لانے کی خاطر ان کی زندگی پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے۔ بورن اے کنگ نامی یہ فلم 1919 میں شاہ فیصل کے دورہ برطانیہ پر مبنی ہے، جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ یہ فلم سعودی عرب، انگلینڈ اور اسپین کے مشترکہ تعاون سے تیار کی گئی ہے۔ فلم کی عکس بندی ریاض اور لندن میں ہوئی ہے۔ فلم کی کہانی سعودی مصنف بدر السماری نے لکھی ہے، جبکہ معاون مصنفین میں لی رولیگا اور ہینری فرٹنرز بھی شامل ہیں۔ فلم میں شاہ فیصل کے بچپن کا کردار ایک سعودی بچے نے ادا کیا ہے، جبکہ دیگر کاسٹ میں کئی غیر ملکی اداکاروں کے علاوہ کئی درجن سعودی نوجوان اور عبداللہ علی نامی ایک انڈین اداکار بھی شامل ہیں۔ اس فلم کی نمائش سعودیہ کے دارالحکومت ریاض کے سینما گھروں میں ستمبر کے دوران ہوگی۔ اس فلم کے پروڈیوسر ڈینس کومس نے کہا ہے کہ اس فلم سے کافی مطمئن ہیں۔ اس منصوبے پر کام کرنے کی خواہش کافی عرصے سے تھی۔ 2015 میں شہزادہ ترکی الفیصل سے ملاقات کے بعد یہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ دوسری خبر شامل کریں گے، سعودی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں 75.6% ملازمتوں پر غیر ملکی افراد کا قبضہ ہے۔ سعودی اخبار الوطن نے ادارہ شماریات کی جانب سے شائع کردہ 2019 کی پہلی سمائی کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مملکت میں اس وقت مجموعی کارکنان کی گنتی 1,27,65,000 ہے، جن میں سے مرد کارکنان کی گنتی 1,09,49,000 ہے، جو کل افرادی قوت کا 82.2% ہیں، جبکہ برسر روزگار خواتین کی گنتی 22,70,000 نوٹ کی گئی، جو کل افرادی قوت کا 17.8% ہیں۔ مملکت میں موجود سعودیوں کی گنتی 31,12,000 ہے، جس میں سے مردوں کی گنتی 65.4% کی شرح کے ساتھ 21 لاکھ ہے، جبکہ خواتین کی گنتی 34.4% کی شرح کے ساتھ 10 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ مملکت میں 24% نوکریوں پر سعودی باشندے قابض ہیں۔ مجموعی افرادی قوت میں سے سعودی مردوں کی گنتی 16%، جبکہ سعودی خواتین کی گنتی 8.4% ہے۔ مملکت میں موجود کارکنان میں سے 30 سے 35 سال کے افراد کی گنتی 18.5%، 35 سے 39 سال کی 17.3% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 65 سال سے زائد العمر کارکنان کی گنتی محض 0.4% ہے۔
सऊदी अफरादी कुव्वत का 77.8% रियाज मक्का और दमाम में मुकीम है, जिनमें से रियाज मजमूई अफरादी कुव्वत के 39.2% की शरह के साथ सर फहरिस्त है। ताहम बहुत सारे पेशों में सऊदाइजेशन के नफाज के बाद मुस्तकबिल में गैर मुल्कियों की तादाद में मज़ीद कमी वाक़ई हो जाएगी। अब बात करें रियाद सऊदी ममलकत में वाक़ तिजारती अदालतों की जानिब से साइलीन को इंसाफ की फराहमी का अमल तेज़ तर हो चुका है। गुज़श्ता 10 माह के दौरान इस नोयत की अदालत ने मजमूई तौर पर 32,000 मुकदमात निपटा दिए हैं। इन तिजारती अदालतों की जानिब 12 इकसाम की ई सर्विसेज फराम की जा रही हैं, जिसके बायस फ़रीक़ैन के वक्त की अच्छी खासी बचत हो रही है। इसके अलावा उन्हें आने जाने की जहमत से भी निजात मिल गई है। इन ई सर्विसेज में मुकदमात के बारे में मालूमात, फैसलों का मुतालिया, नोटिफिकेशन, दावे से मुतल्लिक बयान का अंदराज, अपीलें, फर्स्ट डिफेंस ब्रीफ का अंदराज, मुल्ज़िमान को नोटिस देना, मुकदमात की कार्रवाई से आगाही, मुकदमात की समाअत की तारीख और दीगर खिदमात भी शामिल हैं। तिजारती अदालतों की जानिब से इंतहाई तेज़ी से मुकदमात निपटाने के बायस कारोबारी और सनती तबके की सरगर्मियों में तेज़ी आई है और अजर अजीर दोनों का अदालती निज़ाम पर एतबार मज़ीद बढ़ चुका है। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी मुकदमे का फैसला महज 20 दिनों में सुनाया जा रहा है और हर मुकदमे में सिर्फ 3 बार समाअत की जाती है, जिससे लोगों को इंसाफ मिलने में ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ता। वज़ारत इंसाफ की जानिब से मुकदमों की फौरी समाअत के लिए जजेस और पैनल्स की तादाद बढ़ा दी गई है, जबकि 3 लाख सऊदी रियाल से कम रकम के मुकदमात की समाअत अकेले जज की जानिब से की जाती है। ज़्यादा बड़ी रकम के मामलात के लिए 1 से ज़ायद जज समाअत करते हैं। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।